درود شریف سارے ساتھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، سامعات میں سے میری مائیں اور بہنیں، سورۃ فاطر کی آیت کریمہ نمبر 15، 16، 17 تین آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو انسانوں کی حقیقت جتلائی، انسانوں کو انسانوں کی حقیقت بتلائی کہ انسان تو جیسے کیسی بھی ہے، چاہے تو جوانی کے دور سے گزر رہا ہے، جوانی کا زور تجھے ملا ہے، چاہے تو مال کے زور سے گزر رہا ہے، چاہے تو دولت کے زور سے گزر رہا ہے، چاہے کسی عہدے کے زور سے چل رہا ہے، تو تجھے دنیا میں کسی چیز کی بھی بظاہر زور نظر آ رہا ہے، میرا عہدہ بڑا، میں بڑا، میری جائیداد بہت زیادہ، میں بڑا، میری دولت بڑی، میں بڑا، میری جوانی بڑی طاقتور، میں بڑا۔ تو کسی بھی سبب سے دیکھ کر آ جا، چاہے تو تقوی کی بلندی پر چلا جا، علم کی بلندی پر چلا جا، تو کہہ دے میرا علم بڑا، میں بڑا، میرا تقوی بڑا، میرا عمل بڑا، میں بڑا۔ فرمایا یاد رکھ انسان، تو قدم قدم پہ رب العالمین کا محتاج، بڑا تو نہیں، بڑا رب العالمین ہے، تو اللہ کا محتاج ہے۔ اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو جوانی میں رہ کر بھی آج تیری اکڑ ہے، ٹوٹنے والی ہے، تو ہے محتاج، جوانی دینے والے رب کا محتاج ہے۔ تیرے پاس اگر دولت کا انبار ہے، زور ہے، دولت دینے والے رب کا تو محتاج ہے۔ تیرے پاس جاگیر ہے تو جاگیر دینے والے رب کا تو محتاج ہے۔ تیرے پاس عہدہ ہے، اس عہدے تک لانے والے رب کا تو محتاج ہے۔ تیرے پاس اگر علم ہے تو رب العالمین کی ذات کے سامنے تو محتاج ہے۔ تیرے پاس عمل کی دولت ہے، جی میں ولایت کے درجے پر ہوں، میں ولی ہوں، فرمایا ولایت کے درجے پر پہنچانے والے رب کا تو محتاج ہے۔ تو فرمایا سارے کے سارے لوگ، یا ایھا الناس انتم الفقراء، او لوگو تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو۔ انسان جس حالت میں بھی ہے، یہ اس کو دھوکہ لگا ہے، کسی کو چھوٹا دھوکہ لگا ہوا، کسی کو بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔
میں کی بات لگائی ہے۔ اللہ فرماتے تو محتاج، ولی بھی محتاج، نبی بھی محتاج، جائیداد والا بھی محتاج ہے اور دولت والا بھی محتاج ہے، جوانی کے شباب پہ جانے والا بھی محتاج، عہدے والا بھی محتاج ہے۔ واللہ کس کا محتاج؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ایسی ذات ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تم سب سے غنی ہے۔ تم ایک بھی اس کی طرف دھیان نہ کرو، اس کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا۔ تم کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرو، اس کی کبریائی میں فرق نہیں آئے گا۔ تم کوئی بھی اس کو نہ مانو، اس کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ صفتوں والا ہے، تو اس کی صفتیں بیان کر یا نہ بیان کر، وہ غنی، تو محتاج۔ تو فرمایا محتاج بن کر چل، اللہ تجھے عظمت دے دے گا۔ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے، میں محتاج ہوں ہر وقت۔ اب یہاں ہم بیٹھے آ کر اللہ کی توفیق سے بیٹھے، اللہ کے ہم محتاج ہیں۔ اگر وہ ہمارے ٹانگوں میں بیڑیاں ڈال دے، نہ فوج کی ضرورت ہوگی، نہ پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ بندے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کی ہوگی، ہم ابھی بیڑیوں کی شکنجے میں ہوں گے اور اٹھ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ اور کیا ہو گیا جی؟ اللہ معاف فرمائے، فالج ہو گیا جی، بندی کی ٹانگیں ہی کام نہیں کرتی ہیں، زبردست بیڑی ڈال دی ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ دل کا اٹیک ہو گیا، بندہ ہی اگلے جہان میں جانے کی بات ہو گئی ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ جس وقت گرفت کرنا چاہے ہم اس کی گرفت میں ہیں۔ اگر ہم آگے پیچھے ہیں تو یہ اس کی عطا سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، اور وہ ہمیں جب پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں۔ بولتے ہیں تو اس کی توفیق سے، چلتے ہیں تو اس کی توفیق سے، معاملات کرتے ہیں تو اس کی توفیق سے، کاروبار کرتے ہیں تو اس کی توفیق سے، لین دین کرتے ہیں تو اس کی توفیق سے ہے۔ تو گویا رب بتانا چاہتا ہے اس بات کو مان، یہ سب کچھ میری عطا اور توفیق سے ہے، تو بندے خود محتاج ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے منگتے ہو۔ تو اللہ کے منگتے ہو کر منگتے بن جاؤ۔ ہیں ہی ہم اللہ کے منگتے، بندوں کے منگتے بننے سے بچ کر اللہ کے منگتے بن جاؤ گے، بلندی پہ چلے جاؤ گے۔ بندوں سے منگتے بنو گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا فرق کیا ہے۔ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، آج کل دنیا پھیلانے پہ آ گئی ہے، ہاتھ پھیلانے پہ، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر لیس علی وجہی مزعۃ لحم، اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ مزعۃ لحم، کبھی کبھی وہ آپ نے دیکھا ہے ریشے ہوتے ہیں گوشت کے، چھوٹے چھوٹے ذرے ریشے، وہ ریشہ بھی نہیں ہوگا، ایک ریشہ۔ اور اس چہرے کے اوپر گوشت نہ ہو، جلد نہ ہو، ہڈیوں کا اندر گھسا ہوا ڈھانچہ ہوگا، اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا اللہ تو نے میرے چہرے کو کیسا حسن دیا، کیسا جمال دیا، کیسا کمال دیا، کیسی رعنائی دی تھی، کیا کیا دیا تھا۔ آج میرا چہرہ مجھ سے لوگوں کو ڈر، اور میں لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں۔ فرمایا میرا عظمت والا دیا ہوا چہرہ تو نے بندوں کے سامنے رسوا کیا تھا، بندوں کے سامنے تو سوال پھیلاتا تھا، اس عظمت والے چہرے کی تو نے توہین کر دی تھی، اس عظمت والے چہرے کی عظمت کو تو نے ذلیل کر دیا تھا۔ آج وہ عظمت والے چہرے کی عظمت ہم سے تجھ سے لے لی ہے، اس لیے بندوں سے سوال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور حدیث میں فرمایا کبھی کبھی بندے کو اسباب کے تحت ضرورت پڑتی ہے کہ بندہ محتاج ہوتا، اسباب کے تحت جاتا، ہاں خالد میاں تھوڑا سا تعاون کرو، 2-4 ہزار روپے قرضہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جہاں جب ارادہ بنا ہے گھر میں، اللہ سے پہلے مانگ، یا اللہ میں محتاج تیرا ہوں، ساری دنیا محتاج تیری ہے، یا اللہ فلاں بندے کے پاس سے عارضی طور پر قرضے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ تو میری مدد کرنا، بندے کے دل میں ڈال دینا وہ میری مدد کر دے۔
پہلے مانگ اللہ سے، پھر آ کر بندے کو کہو بھائی 2 مہینے کے لیے مجھے قرضہ دے دو۔ رب کہتا ہے یہ مانگ تو ایسے مانگ تو میں تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ویسے مانگنا بندوں سے جائز نہیں، اگر جائز طریقے سے مانگ تو وہ بھی فرمایا اللہ سے مانگ کر بندے سے مانگنا، ڈائریکٹ نہیں اللہ۔ اور اللہ سے مانگو تو اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس وقت اللہ کو کہہ دیتا ہے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، جب یہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 دفعہ کرتا ہے، رب کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم مجھے شرم آ جاتی ہے کہ یہ مجھے مان چکا ہے میرا دینے والا کوئی عظیم ہے، تو یہ یا اللہ یا کہہ کے تڑپ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ رب کہتا اب خالی ہاتھوں کو لٹانے میں مجھے بھی شرم آتی، میں کہتا ہوں اب عطا کر کے دوں گا، عطا کروں گا، عطا دوں گا۔ یہ رب العالمین کی وہ عظیم ذات ہے، ساری دنیا اس کی محتاج اور سب کی احتیاجیں وہ پوری کر رہا ہے، سب اس کے نبی ولی اس کے محتاج، اور وہ دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، اور سب کا دیتا بھی ہے، سب کا داتا بھی وہی ہے، سب کا داتا بھی، داتا ویسے ہم نے بنا دیا، داتا کا من روزی دینے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو داتا پھر کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں داتا لاہور میں بھی سویا ہوا ہے، داتا لاہور میں اس کا دربار ہے، اور نہیں ہوا داتا رب ہے، رب کا کوئی دربار بھی نہیں ہے، جہاں سجدہ زمین پہ رکھ وہی دربار رب کی ہے، جہاں ہاتھ پھیلا وہیں رب العالمین ہے، وہ داتا بھی ہے، داتا وہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا انسانوں تم محتاج ہو، محتاج بن کر اپنی احتیاج کو مان کر یا اللہ کر، رب کہتا عطا کروں گا۔ بندوں سے مانگا تو فرمایا سوال کیا تو پھر وہ میں نے بتا دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ریشہ بھی نہیں ہوگا اس کی چہرے کے اوپر۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل دنیا دین سے دور ہوئی ہے، دنیا سے جیسے دین سے دور ہوئی ہے، اپنی حیثیت کھو گئی ہے، مانگنے والے اس وقت گلی کوچے میں پھرتے ہیں، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، ضرورت مند بھی مانگتا ہے، بغیر ضرورت والا بھی مانگتا ہوا نظر آتا ہے، ضرورت والا بھی روتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے پاس اچھے ہاتھ جمع ہوتے ہیں وہ بھی روتا ہوا نظر آیا ہے، وہ بھی مانگتا ہے میں محتاج ہوں، دو میرا تعاون کرو، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، مانگو مانگو، مانگنے پہ لگا دیا ہے، غیروں سے مانگو، اور مانگنے والی ذات سے نہیں مانگا، اور بندوں سے مانگنے پہ لگ گئے ہیں، گلی کوچوں میں ہیں بندوں سے مانگنے والے، اور پھر تھوڑے سے قدم آگے کوئی گیا ہے، یہ تو یہاں لگ گیا ہے، کوئی محتاج بھی مانگتا ہے، کوئی پیشہ ور بھی مانگتا ہے، پیشے والے لوگ ہیں، پیشے بھائی مانگو، صبح سے مانگتے مانگتے شام کو ماشاءاللہ 8-10 ہزار کی دیڑ لگا کر آ جائیں گے، یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ دیڑیں لگ جاتی ہیں، اب انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ان کو چل سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، کیا کرتے ہو، کیوں ایسا مانگتے ہو؟ وہ بھی مانگتے ہیں، حکمران بھی مانگتے ہیں، جو حاکم وقت ہے، جو حکومت والا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بھی مانگتا ہے بیچارہ، وہ بھی کس سے؟ یہ ادھر چھوٹے بازار والوں سے مانگتے ہیں، تاجروں سے، وہ یہودی تاجروں سے مانگنے لگ گیا ہے، وہ بھی مانگتا، یہ بھی مانگتے، رب کا در چھوڑا غیر کے در سے مانگنے لگ گئے۔ رب نے کہا تم سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کی طرف محتاج ہو، اللہ سے مانگو، اور یہ بندوں سے مانگنے لگ گئے ہیں۔ ارباب اقتدار بھی بیچارہ مانگنے پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی صبح شام ایڈ مانگتا ہے، اور پھر ایڈ مانگنے کے لیے وہ کبھی کورونا طاری کر دیتا ہے، کبھی کورونا کو ہٹا دیتا ہے، ایڈ آنی چاہیے، مدد آنی چاہیے، تعاون آنا چاہیے، وہ بھی بیچارہ مانگنے پہ ہے، نچلی سطح سے بھی مانگنے پر ہے۔ تیسرا طبقے نے کہا نہیں میں پکا دیندار ہوں،
وہ دین والا کیا کرنے لگا ہے؟ وہ دین کے نام پر اس کو دھوکہ لگا، وہ جا کر قبر والے سے مانگنے لگ گیا، کہتا میں تو ولیوں کا مداح ہوں، میں ولیوں کو مانتا ہوں، میں ولیوں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہوں۔ اس نے مانگا، وہ بھی رب کا دروازہ چھوڑا، دین کے نام پر جا کر کہتا میں دیندار ہوں جی، میں ولیوں کی عقیدت رکھتا ہوں، ولیوں کی محبت رکھتا ہوں، ولیوں کو ماننے والا ہوں، ولیوں کو چاہنے والا ہوں، میں تو ولی سے مانگوں گا، میں تو اس فلاں قبر والے سے مانگوں گا، میں فلاں ولی سے مانگوں گا، میں فلاں سے مانگوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا نہ ولیوں سے مانگ، نہ بندوں سے مانگ، نہ زندوں سے مانگ، نہ مردوں سے مانگ، مانگ تو صرف اللہ سے مانگ، جو ذات ہے جس سے مانگا جاتا ہے، جو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ کی صفت رحمان، رحمان، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، اس کی صفت ہے۔ اور الرحمن صفت اسی کو کہا جاتا ہے۔ عجیب انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت اتنا مہربان کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ کتنا مہربان جی؟ جب اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ يَرْضَى، جب اس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بندے نے مجھ سے مانگا میں دوں گا، میرا بندہ مان گیا کہ میرا دینے والا کوئی رب ہے۔ رب کہتا ہے میں خوش بھی ہو جاتا ہوں، دے بھی دیتا ہوں۔ کہ بندہ مانتا تو ہے نا کہ مجھے دینے والی ایک ذات ہے۔ رب سے مانگو، رب خوش ہو جاتا ہے۔ اذا سئل عنہ یرضی واذا لم یسل یغضب، جب اس سے نہ مانگو اس کو غصہ آتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ میں دیتا ہوں، یہ مانگتا نہیں ہے، یہ میرا محتاج نہیں بنتا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سے مانگو، اپنی دعاؤں میں مانگو، صبح کی دعاؤں میں مانگو، شام کی دعاؤں میں مانگو۔ مانگو، مانگنے میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے، ضرورت بھی پوری کرتا ہے، رب رضا بھی دیتا ہے، اپنی رضا بھی دیتا ہے، عطا بھی دیتا ہے، رضا بھی دیتا ہے۔ تو اور فرمایا رحمان ہے ہی وہی۔ بندوں کا حال اور ہوتا ہے، بندوں سے وَإِذَا سُئِلَ یغضب، جب ان سے مانگو تو اس کو غصہ آتا ہے، نہ مانگو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں راضی ہوتا ہوں، نہ مانگو تو مجھے غصہ آتا ہے۔ رب کی وہ ذات ہے۔ اور عطا کرنے پہ آ جائے تو وہ نبیوں کو، ولیوں کو، سب کو عطا کر دیتا ہے۔ نہ دینے پہ آئے تو ولی بھی محتاج، نبی بھی محتاج ہے۔ کیوں پیر صاحبہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی، تو سب اس کے محتاج ہیں۔ دینے پہ آ جائے تو وہ نواز دیتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو کسی کو بھی نہیں دیتا ہے۔ نہ دینے پہ آئے تو پیغمبر بھی تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 100 سال کی عمر ہو گئی، زکریا علیہ السلام کو بیٹا نہیں دیا ہے۔ دینے پہ آ جائے تو وہ مریم کی جوانی، چڑھتی جوانی میں، ابھرتی ہوئی جوانی، ابتدائی جوانی کے اندر ہی اس کو بچہ بھی دے دے اور بچہ بھی نبی دے دے۔ دینے پہ آ جائے تو وہ ایسے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا رب دیتا ہے، لیکن بندہ مانگے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے مانگے تو اللہ عطا کرتا رہتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ بات لمبی ہے حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کا سریہ بھیجا تھا۔ ان کے ذمہ 2 کام لگائے تھے۔ ایک، قبیلہ عزل اور قارہ والے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں لوگ دین کو چاہتے ہیں، آپ ہمیں استاد دے دو، وہاں کوئی جا کر دین سمجھائے اور دین کی حقیقت بتائے، لوگ مسلمان ہوں گے، لوگوں کو دین پھیلائیں۔ تو ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چلا مکہ والے کوئی رشوہ دوانیاں کرتے ہیں، ان کی مخبری بھی چاہیے کہ وہ اس وقت لشکر کشی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ بھیج دیے کہ جاؤ بھائی، یہ مخبری بھی وہاں پتہ کر لینا کہ عرب والے، مکہ والوں کی کیا پوزیشن ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ غداری ہو گئی۔ وہاں وہ لوگوں نے دھوکے کے ساتھ ان علماء کو بلایا اور وہاں شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 10 بندے گئے استاد کے طور پر، ایک جماعت گئی چھوٹی سی، ان نے 100 تیر انداز چاروں طرف سے گھیرا ڈالا کہ بھائی ہمیں اپنے ہینڈ اپ کرو، سرنڈر ہو جاؤ، گرفتاری دو، ہمارے غلام بنو۔ حضرت عاصم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عاصم بن زید، اس نے کہا میں تو گرفتاری نہیں دیتا ہوں، کافروں کے ہاں میں نے ضمانت بھی نہیں دینی ہے، ان کو گرفتاری بھی نہیں دینی ہے، ان کے امن اور عہد کا بھی لحاظ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ خیر ان کے ساتھ باقی 7 صحابہ کرام تھے، وہ بھی بیچارے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کرام نے گرفتاری دے دی، ان میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان نے گرفتاری دینے کے بعد تو یہ کہا تھا ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کو بعد میں انہوں نے باندھا، لے گئے مکہ میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے خرید لیا، بنو حارث لوگ، حارث کے بیٹوں نے، کہ ہمارے باپ حارث کو اس نے مارا تھا بدر میں، ہم اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں گے، زبردست عبرتناک سزا دیں گے۔ تو ان کے پاس گرفتار تھا، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا، آج قتل کرتے ہیں کل قتل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں کل قتل کرتے ہیں، آج یہ کام مکمل کرتے ہیں، ایک علاقہ رکھیں گے، علاقے میں لوگوں کو جمع کریں گے، رشتہ دار جمع ہوں گے اور سب کو بتائیں گے ہم اپنے بڑے کا بدلہ لے چکے ہیں، ایک صحابی کو شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حارث کی بیٹی کہتی ہے، وہ کہتی ہے لوگوں نے آج اتفاق کیا، صبح مشورہ کیا آج جلدی جلدی کام کر کے آؤ، دوپہر کے وقت اس کو لے جانا ہے، حرم سے باہر لے کر جائیں گے مقام تنعیم میں اور اس کو وہاں قتل کریں گے، سارے کام جلدی سمیٹ کر آؤ۔ تو اس کو بھی پتہ چل گیا آج میرے بارے میں قتل کا مشورہ تھا۔ تو خیر وہ بیٹی کہتی ہے یہ لوگ کام کاج پر چلے جاتے تھے، وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے تھے، ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، بس کبھی تیمم کر کے نمازیں پڑھتا تھا، کبھی وضو پانی مل جاتا پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھتا تھا، مختلف طریقوں سے۔ لیکن میں اس کو جانتی تھی خبیب کو، تھوڑا سا کھانا لا کر ترس آتا تھا مجھے کہ مرد ہے ہمارے گھر میں، قیدی ہے، عورتوں کو ترس آتا ہے، نرم دل ہوتی ہیں، میں دے دیتی، لیکن میں آگے جاتی تھی، اس کے پاس اس کے ہاتھ میں انگور کا گوشہ پکڑا ہوتا تھا، اور اس وقت انگور پورے ہمارے مکہ کیا عرب میں نہیں پائے جاتا تھا۔ کبھی میں جاتی ہوں اس کے پاس 2-3 پھل پڑے ہوتے ہیں، میں نے کہا یا اللہ مارکیٹ میں نہ پھل ہے نہ انگور ہے اور ادھر سب کچھ ہے۔ تو وہ خود فرماتی ہیں میں نے حضرت حبیب کو کہا حبیب یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ حبیب نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہوں، بند کمرے میں بیٹھا ہوں، اس کے دین کے اوپر چلا ہوں، دین کی محنت کی ہے، آج گرفتار ہو گیا ہوں، اسی رب سے مانگتا ہوں، وہ اپنی قدرت سے بھیجتا، مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ لیکن حارث کی بیٹی کہتی تھی، فرمایا انہو ہوا عبد حسن، بہترین سیرت والا انسان میں نے دیکھا تھا، وَأَنَّهُ رُزِقَ مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کے رزق میں سے اس کو خصوصی رزق عطا ہوتا تھا۔ میں نے اس سے سبق پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، پورے علاقے میں یہ پھل نہیں پایا جاتا، آپ کے پاس وہ پھل آ جاتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، رب بھیج دیتا ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں، لے کر کون آتا ہے میرے دسترخوان میں میرے آگے لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ لڑکی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، کافر کی بچی نے اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی تھی، ہمدردی کے ساتھ کھانا پانی بھی دے دیتی تھی، لیکن اس کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر اس نے سارے گھر والوں کو بتایا اس بندے کو مارتے ہو جس کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ لیکن نیک بندے نے کہا میری نیکی کیا ہے، میں رب سے مانگتا ہوں وہ دیتا ہے۔ رب سے مانگا جائے تو رب دروازے چھتیں پھاڑ کر دے دیتا ہے، مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا منگتا بنائے، در در کے سوالوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننے سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے عزیز و قارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی روح کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے درس میں بیٹھے ہوئے ناصر صاحب، ان کے بھائی کاشف فوت ہو گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے،
اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، آخرت میں ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔